ایک غیرت دار انسان زنا کیوں نہیں کرتا؟ جو خدا کے بندے ہیں وہ زنا کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، وہ زنا کی طرف قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ اب ضروری بات سے دھیرے دھیرے بھی ہنسی مذاق تک آتا ہے، یہاں انسان کنٹرول کر سکتا ہے اپنے۔ یعنی حتیٰ ہنسی مذاق کے ذریعے سے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ فلرٹ کرنا، فلرٹ کرنا۔ جی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جو ہے ایسا ہو گیا۔ آج کل زنا اتنا آسان ہو گیا ہے شادی کے مقابلے میں۔ اس 12 سال میں وہ اپنی خواہشات کہاں سے پوری کرے؟ ہم اس کو آسان بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبیل پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم ایک اہم اور حساس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید وقار احمد کاظمی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نوازش امام عابدی صاحب ہیں، اور ان دونوں سے ہم اس موضوع پر مستفید ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے گا۔ پروردگار نے ہمارے اندر بہت سی خواہشیں، بہت سے ڈیزائرز رکھے ہیں جو ہماری فطرت میں، ہمارے خلقت میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک خواہش اور ایک ڈیزائر جنسی خواہش اور سیکچول ڈیزائر ہے، اور یہ ہماری فطرت کے اندر، ہماری خلقت کے اندر پروردگار نے رکھے ہیں، اور اس کو اس مقصد تک، اس کمال تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، چونکہ پروردگار نے جتنی بھی خواہشات ہمارے اندر رکھی ہیں تو ظاہر ہے اس کمال تک پہنچنے کے لیے رکھی ہیں۔ یہ جو خواہش ہے، انسان ایک ایسے سٹیج پر پہنچتا ہے، ایک ایسے عمر کے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ خواہش پوری ہونی چاہیے، اس ضرورت کو پورا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آ کر اسلام کیا کہتا ہے؟ اس خواہش کو پورا ہونا چاہیے، اس خواہش کو کنٹرول کرنا چاہیے یا دبانا چاہیے؟ اس سلسلے میں اسلام کی اور قرآن کی کیا نگاہ ہے؟ ہم یہاں سے اپنی گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے موضوع کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ دیکھیں، اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ اپنی اس خواہشات کو، کہ جو انسان کی خلقت کے ساتھ اس پہ ہے، اسے دبانا نہیں ہے، اسے پوری کرنا ہے۔ ہاں، ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر اسلام نے کہا ہے کہ اسے کنٹرول کیا جائے، لیکن اصل یہ ہے کہ اسے پوری کرنا ہے۔ اب اسے پوری کرنے کا جو راستہ ہے، اس خواہش کو ہم کس طریقے سے پورا کریں، اپنے اس ڈیزائر کو کس طریقے سے پورا کریں، دو طریقہ ہے، یا تو حلال ہوگا یا حرام راستہ۔ حلال طریقہ معلوم ہے کہ شادی کے ذریعے سے۔ اب شادی دو طریقے کی ہوتی ہے، یا جو ہے وہ پرماننٹ ہوگی یا ٹیمپروری ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسرا راستہ کہ جو حرام راستہ ہے، اگر ہم حلال راستے سے پوری نہیں کریں گے اپنی اس خواہش کو، اپنی اس جنسی خواہش کو، تو پھر حرام راستے سے پورا کرنے پہ انسان مجبور ہو جائے گا۔ اور وہ حرام راستہ کیا ہے کہ جسے اسلام نے کہا ہے زنا۔ زنا۔ جی۔ اور قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے دیکھیں یہاں پر آیت اللہ قراتی حفظہ اللہ کی ایک بڑی لطیف مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو تیل کی طرح ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو پیٹرول کی طرح ہوتے ہیں۔ تیل کو جب ہمیں جلانا ہوتا ہے، تیل میں آگ لگانا ہے، تو ہمیں ماچس کو بالکل تیل کے قریب لے کے جانا ہوگا، لیکن پیٹرول میں آگ لگانا اگر ہے ہمیں، تو پھر وہاں پر ماچس کو نزدیک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دور سے ہی۔ جہاں پر خداوند متعال نے جو گناہ تیل کی طرح ہے وہاں کے بارے میں کہا ہے کہ اس گناہ کو انجام نہ دو، مثلا لا تلمزو، چغل خوری نہیں کرو، غیبت نہیں کرو۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر خداوند متعال نے یہ کہا ہے کہ یہ پیٹرول کی طرح ہیں، یعنی یہاں کے اوپر بالکل قریب بھی نہیں جانا ہے، لا تقربو، قریب بھی نہیں جاؤ۔ یہاں پر جیسے زنا کے سلسلے سے ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، نزدیک بھی نہیں جاؤ، یہ بہت برا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ جی، آپ نے بہرحال قرآن مجید کا ذکر کیا، تو ایک دوسری آیت میں کہ جہاں پر قرآن مجید خدا کے بندوں کے صفات بیان کرتا ہے، عباد الصالحین کے صفات بیان کرتا ہے، سورہ فرقان کے اندر، وہاں پر بھی قرآن مجید مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. یہ شاید مثال ہے کہ وہ قتل نہیں کرتے کسی کا، اور اسی طرح سے ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے وہ زنا نہیں کرتے ہیں. پروردگار نے جس چیز سے سختی سے منع کیا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ حتیٰ اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، مومنین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو بھی ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ اثام میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر مفسرین نے اس اثام کے بارے میں یا اسم کے بارے میں یا اسم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جہاں پر زنا کرنے والوں کو رکھا جائے گا. اور بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ یہ وادی ایک ایسے کنویں کے اندر ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگیں گے انسان کو. اب آپ دیکھیں کہ اتنا اس کا جو ہے وہ اثر یہاں پر بیان کیا گیا ہے. مختصر یہ کہ جو خدا کے بندے ہیں وہ زنا کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، وہ زنا کی طرف قدم نہیں بڑھاتے ہیں. حتیٰ مولا کائنات کی سجاد بھائی روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ما زنا غیور قط، حتیٰ اللہ کے بندے تو زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، سوچ بھی نہیں سکتے. کہ ایک غیرت مند انسان، ممکن ہے کہ غیرت مند انسان اللہ کو نہیں مانتا ہو، حتیٰ غیرت مند انسان بھی زنا نہیں کرتا ہے. جی نہ صرف یہ کہ جی یہاں دیندار والا پوائنٹ نہیں ہے، یہاں ایک انسان اگر غیرت دار ہے جی تو وہ بھی زنا کے قریب نہیں جائے گا. اور پھر یہاں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر غیرت دار کیوں کہا کہ ما زنا غیر قط؟ ایک غیرت دار انسان زنا کیوں نہیں کرتا؟ کیا پرابلم ہے، کیا معنی، کیا رکاوٹ، وہ کیوں نہیں زنا کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غیرت دار انسان کے اندر کچھ ہے ایسا. یعنی جب انسان غیرت دار، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ناموس کے سلسلے میں، اپنے گھر کی عورتوں کے سلسلے میں وہ حساس ہے. تو جب انسان اپنے گھر کی، اپنی ناموس کے سلسلے میں حساس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ زنا کرنا چاہتا ہے یا زنا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ناموس اس کے سامنے آتی ہے. اب چونکہ یہ غیرت دار ہے تو جس طریقے سے اس کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی ناموس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، غلط سلوک کرے، اس کے ساتھ جو ہے خدا نخواستہ زنا کرے، تو اسی طریقے سے چونکہ یہ غیرت دار یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ناموس کے ساتھ ایسا ہو، تو پھر وہ کسی اور کی ناموس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا. اور روایات میں بھی ہے، چھٹے امام علیہ السلام کی روایت بھی ہے کہ زنا سے منع کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری خواتین کے ساتھ بھی، تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. امام علیہ السلام نے یعنی واضح طریقے سے کہا ہے کہ اگر تم یہ نہ سوچو کہ تم اگر ایسا عمل کرو گے تو تم بچ جاؤ گے، نہیں، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تم کو بدلہ بھی ملنے والا ہے. جی ایک نکتہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زنا سے قریب بھی نہیں جانا ہے. تو یہاں پر زنا سے قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے. تو زنا سے قریب جانے کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے، جیسا مفسرین نے بیان بھی کیا ہے، روایات میں بھی اس کی طرف اشارے ہوئے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مقدمے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ انسان ان کی وجہ سے گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے. جی. لہٰذا انسان کو ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے کہ جو سبب بنتے ہیں اس بات کا کہ انسان اس گناہ کی طرف، اس گناہ کبیرہ کی طرف قدم بڑھائے، کہ جو نہ صرف انسان کی زندگی کو بلکہ اس کے فیملی لائف کو، اس کے خاندان کو، حتیٰ معاشرے کو جو ہے وہ نابودی کی طرف لے کر جاتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خود یہ بھی بیان کیا جائے کہ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو مقدمے کی حیثیت رکھتی ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبب بن سکتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف یعنی اس عظیم گناہ کی طرف انسان بڑھے. ابتدا جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ ایک سب سے پہلی چیز نگاہ. انسان نگاہ کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے. نگاہ، ہنسی مذاق، گفتگو کرنا، اور سب اسلام نے ان ساری چیزوں کے لیے قوانین اور قاعدے معین کر رکھے ہیں. جہاں سے ہم جب اسلام کے قوانین اور قاعدے کو نہیں مانتے پھر یہ مشکلات وجود میں انحراف شروع ہو جاتا ہے. جی یعنی حتیٰ ہنسی مذاق کے ذریعے سے، جسے ہم لوگ اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ فلرٹ کرنا. جی آج یہ بہت عام سی چیز ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور سے. جی خاص کر جب ہم اگر بات کرتے ہیں اسلام کی ان تعلیمات کی، کہ اسلام کہتے ہیں کہ آپ نامحرم کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، نامحرم کی طرف جو ہے وہ
غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، نامحرم کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کریں، تو ممکن ہے کہ بہت سے افراد ان تعلیمات کے اوپر اعتراض کریں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی آج خاص کر آج کے جی، جی۔ ماحول میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان انہی کے ذریعے سے قدم آگے بڑھاتا ہے اس گناہ کی طرف کہ جس کی طرف اس کو قدم آگے نہیں جی، بڑھانا جی، چاہیے۔ بالکل۔ خاص کر ایک مسلمان کی اگر ہم بات کریں کہ جس کو اس گناہ سے قرآن بھی روک رہا ہے، روایات بھی روک رہی ہیں، ہر طرح سے جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے انسان اس تباہی کی طرف جاتا ہے، یہی سبب بنتے ہیں کہ لہذا اسلامی تعلیمات میں اگر یہاں پر انسان غور کرے تو ان کی حکمت بھی یہاں پر جو ہے سمجھ میں آئے گی۔ بھائی جب تم ان چیزوں سے بچو گے تبھی تم اس گناہ سے جو ہے تم بچ سکتے ہو، لہذا یہاں پر جو ہے وہ روک تھام کرتا ہے یہاں پر آ اور کر۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنے اختیار میں ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ابھی کسی سے بات چیت کر رہا ہے، ایک آفس میں ہے، کوئی ضروری بات ہے، اب ضروری بات سے دھیرے دھیرے پھر ہنسی مذاق تک آتا ہے، یہاں انسان کنٹرول کر سکتا ہے اپنے کو، لیکن دھیرے دھیرے جب انسان اس سے بڑھ کے آگے گناہ والے راستے پہ چلا جاتا تو ایک طریقے سے اس انسان کی طرح ہے جو دلدل میں پھنس جاتا ہے، جی، وہ اس سے اس نکلنا انسان کی بہت طرح جو دلدل میں پھنس جاتا ہے، اب پھر اس کا نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اسی دروازے ہی پہ ہمارے جو ہے وہ روک لگا دی ہے کہ اس گناہ کے دروازے کے اندر نہ جاؤ، اس لیے کہ جانے کے بعد پھر ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ آئے گی کہ جہاں پھر تمہارا اختیار تمہارے اوپر نہیں رہے گا، اور یہی ہوتا بھی ہے۔ جب تک انسان کسی سے گفتگو کر رہا ہے اور وہیں اپنے کو روک لے رہا، کنٹرول کر لے رہا، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی عقل کا ان پہ اختیار نہیں ہوتا، جی، گھر والے سمجھاتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا، پھر جی ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے، جب اس کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے تب اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم اس پہلے ہی مرحلے میں اپنے کو دور کر لیے ہوتے۔ یہاں پر ایک نکتہ ابھی جو میرے ذہن میں آیا ہے جی، وہ یہ کہ مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ اسلام حرام نگاہ سے انسان کو جو ہے وہ روکتا ہے کیونکہ وہ سبب بنتی ہے۔ ہم بسا اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ شیطان نے جو ہے وہ بہکا دیا، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہو گیا، انسان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان کو موقع کون فراہم کرتا ہے؟ جی، شیطان بہت اہم سوال کب ہے۔ آتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، کب آ کر جو ہے انسان وسوسہ کرتا ہے؟ جب انسان شیطان کے لیے وہ میدان فراہم کرتا ہے، جب وہ مقدمہ فراہم کرتا ہے کہ شیطان اس آگ پر آ کر تیل کا کام کرتا ہے آ کر۔ جب انسان نے اپنے آپ کو حرام نگاہ سے نہیں روکا، جب انسان نے اپنے آپ کو ہنسی مذاق سے نہیں روکا، تو اب شیطان آ کر اس گناہ کو سجا کر سنوار کر اور اس عنوان سے کہ کوئی حرج نہیں ہے، معمولی سی خوبصورت بات بنا ہے، کے پیش کرتا ہے۔ معمولی سی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے، دوسرے بھی تو کرتے ہیں، تم نے کر لیا تو کون سا بڑا گناہ کیا ہے؟ اگر تم کر بھی لیا ہے تو تم توبہ بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ سارے وسوسے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر پہلے ہی انسان اپنے آپ کو روک لے تو شیطان کو بھی وسوسہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں پر انسان وہاں پر اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ جی، اور سجاد بھائی، اس سلسلے سے جو روایات ہیں، یہ جو مثلاً کہا کہ قریب نہیں جاؤ، پھر اس کے علاوہ قرآن مجید نے حد بھی بیان کی ہے اس گناہ کی، سنسار کرنا، اور یہ جو سارے حدود بیان کیے گئے، وہ الگ بات ہے کہ کہاں پر جاری ہونا ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ کہاں کے اوپر جاری ہونا ہے، ورنہ جو حد بیان ہوئی ہے کہ کتنی جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں، سنسار کیا جائے، وہ الگ الگ کنڈیشن میں الگ الگ شرائط کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اس منزل پہ بھی پہنچ جا رہا ہے تو پھر اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ اور روایات تو اس حد تک انسان کے لیے، یعنی واقعی میں روایات کی طرف جو دیکھ رہا تھا کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کے سلسلے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ خداوند متعال، ظاہراً اس قسم کی روایت ہے، خداوند متعال نظر رحمت نہیں کرتا ہے، خداوند متعال نظر، اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، 3 گناہ کی فہرست گنائی ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں قرار دیا گیا ہے۔ ایک نبی یا امام کو قتل کرنا، دوسرے خانہ کعبہ کو گرانا، اور تیسرا گناہ یہی والا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی انسان زنا کر رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کو یعنی 3 گناہ برابر بیان کر رہے ہیں پیغمبر اکرم ایک فہرست میں، اتنی سنگینی ہے، اتنی کہ سنگینی، یہ امام اور انبیاء نبی کے قتل کے برابر، ائمہ کے قتل کے برابر اسے خانہ کعبہ قرار کو دیا۔ گرانے، یعنی ہم لوگ انبیاء کے قاتلین پہ لعنت بھیجتے ہیں،
خانہ کعبہ کو گرانے والے پہ لعنت بھیجتے ہیں. خدا نخواستہ اگر ہمارا جوان اگر آج اس گناہ میں مبتلا ہے تو دیکھیں کہ کس کے برابر وہ چلا گیا ہے, کس گناہ کے برابر چلا گیا ہے. لہٰذا یہ ابھی آگے انشاءاللہ ہم لوگ اس کے عوامل کی طرف اور اس کا راہ حل کیا ہے اسے بھی آگے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. لیکن دیکھیں گناہ اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا راجیش بھائی کہ ایسا, اور یہ شرمندگی کی کا باعث بنتا ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. کہا کہ جو انسان اس گناہ کو انجام دے گا, چاہے مرد اور خاتون دونوں, کہا ان دونوں کی شرمگاہ سے اتنا اس طریقے کی بدبو روز محشر آئے گی کہ وہاں پر سانس لینا ممکن نہیں ہوگا اہل محشر کے لیے. آپ دیکھیں, اور اس بدبو کی وجہ سے یہ لوگ پہچانے جائیں گے کہ ان لوگوں نے زنا کیا ہے. ایک اور روایت تھی, کہا کہ ان کی شرمگاہ سے ایسا پانی جاری ہوگا, وہ جو زخم سے پیپ نکلتا ہے نا, اس قسم کا پانی نکلے گا کہ جو نہر کی صورت اختیار کر لے گا, اور اس کے ذریعے سے یہ پہچانے جائیں گے. نہیں کتنا سنگین گناہ ہے. اگر کوئی انسان اس گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ روایات اس کے سامنے اگر ہوں گی تو وہ کبھی نہیں بڑھے گا, وہ کبھی نہیں بڑھے گا. آپ نے اس کے اثرات کی طرف جو اشارہ کیا ہے, یہ ایک ابتدائی طور سے میں نے اشارہ کیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ کس موضوع اور کس سلسلے سے آگے ہم لوگ بحث کرنا چاہ رہے ہیں. جی اس میں بہرحال روایات کی بات آئی ہے تو ایک دو جو روایات میرے سامنے ہیں وہ میں بیان کر دوں جو اس کے اثرات ہیں, نقصان اس کے ہیں. جی ایک سوال چونکہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ اسلام کیوں روکتا ہے, ہاں ٹھیک ہے نا, کیوں پابندی لگاتا ہے, ایسا کیا ہو جائے گا کہ اس گناہ کی وجہ سے کہ اسلام اتنی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جی تو روایات جب ہم دیکھتے ہیں اس کے سلسلے میں, اس کے جو اثرات ہیں بعض کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا وہ نہایت سنگین ہے. جیسے ایک روایت جو امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے, امام فرماتے ہیں لزانی ست خصال جی ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخرہ. جی یہ 3 قسم کے نقصانات ہیں جو زنا کرنے والے کے لیے ہیں, جس میں 3 دنیا میں اور 3 آخرت کے لیے ہیں. جی امام کیا فرماتے ہیں امل لطی فی الدنیا فیذھب بنور الوجہ. دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک مومن کے چہرے پر جو نورانیت ہونی چاہیے وہ ختم, ایمان کی وجہ سے, خدا کی بندگی کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے اس گناہ کی وجہ سے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُورِثُ الْفَقْرَ, اور ایسا شخص جو ہے وہ فقر میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ اگر معاشرے کے اندر غربت پائی جاتی ہے, فقر پائی جاتی ہے, فائنینشیل پرابلمس پائے جاتے ہیں, تو ممکن ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو, ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر یہ گناہ اس طرح رائج ہو چکا ہے کہ اس کا اثر اس صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے کہ غربت اور فقر ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَعْجُلُ الْفَنَا, اور موت اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے. نوجوان کی موت ہو رہی ہے, جوان کی موت ہو رہی ہے, جلدی موتیں ہو رہی ہیں. ایک جوانی میں انسان جو ہے بعض روایات میں ہے بھی کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو پھر اچانک جو موتیں ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی, یعنی سماج میں حادثاتی موت. ہاں حادثاتی موت دیکھیں ہے آج بھی ماحول میں, دیکھیں وہ جوان کے بارے میں پتہ چلا کہ صبح میں نکلے تھے دوپہر میں خبر آ رہی ہے, یا اچانک گرے انتقال ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہوا انتقال ہو گیا. جی بالکل ایسا ہے, یعنی یہ اس کے اثرات جو دنیا بیان کی ہے. جی اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسَخَطَ الرَّبُّ. جی آخرت میں جو اس کا نقصان ہے کہ وہ جب پروردگار کے سامنے ظاہر ہوگا تو پروردگار ناراض ہوگا اس سے, پروردگار اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا, اس کی طرف جو ہے وہ اپنی رحمت جو ہے اس سے موڑ لے گا. یہ کتنا یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ وہاں پر کی جو محشر کا عالم ہوگا وہاں پر انسان اللہ کی ایک ہلکی سی نظر رحمت کا بھی محتاج ہوگا. بالکل, اگر انسان زنا کر کے بغیر توبہ کے وہاں جا رہا ہے تو اللہ ذرہ برابر بھی نظر رحمت نہیں کرنے والا. بالکل بالکل. اس کے بعد وہاں فرماتے ہیں وسوء الحساب, اس کا جو حساب کتاب ہونے والا ہے وہ بہت سخت ہونے والا ہے, بہت بری طریقے سے اس سے جو ہے وہ حساب و کتاب لیا جائے گا. اور تیسری چیز جو آخرت کے حوالے سے امام نے فرمائی ہے والخلود فی النار, یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر کسی نے یہ گناہ انجام دیا ہے, وہ مبتلا ہے اس گناہ کے اندر اور توبہ کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پروردگار کے عذاب میں اور جہنم میں جو وہ چلا جائے گا. اس لیے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی
سنگینی کتنا زیادہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے. اور اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جی قطع کلام، حتیٰ یہ گناہ انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے، رزق کی برکت کو ختم کرتا ہے، خود رزق و روزی کو بھی ختم کر دیتا ہے. خود امام علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بھی ہے کہ الذنوب التی تحبس الرزق هو الزنا، یا الزنا وہ گناہ کہ جس سے رزق رک جاتے ہیں، روزی رک جاتی ہے، وہ ایک گناہ میں سے ایک زنا بھی ہے. ان میں سے ایک زنا بھی. ایک گناہ ایسا ہے کہ جس سے، اور آج معاشرے میں دیکھیں کہ جہاں کے اوپر مشکلات، جس طریقے سے فقر کی بات آ رہی ہے، بہت سے لڑکے جاب پہ جا رہے ہیں، دن بھر 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، میسج بھی آتا ہے ہمارے پاس، مولانا کوئی دعا، کوئی عمل بتا دیجیے. آپ لوگوں کے پاس بھی آتا ہے کہ کوئی عمل بتا دیجیے، رزق میں برکت ہونی چاہیے. لیکن اس کے پشت پردہ تنہا یہی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ممکن ہے کہ ایک گناہ یہ بھی ہو. جی. اور خاص کر جب معاشرے میں ایک برائی عام ہو جاتی ہے جی، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے صرف وہ گناہ کرنے والے پر نہیں ہوتا ہے، معاشرے بلکہ پورے معاشرے کے اوپر ہوتا ہے. جی. اگر یہ برائی اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے صورتحال، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. جی جی اگر ہم دوسری معاشروں کی بات نہ کریں، صرف ہندوستانی معاشرے کی اگر ہم بات کریں، تو جو میں اس گفتگو سے پہلے یہ جو آپ کی بات کی تائید میں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ پورے معاشرے کے اوپر اثر ہوتا ہے، کہا ہے کہ اذا ظہرت کیا ہے، اذا فشى الزنا ظہرت الزلازل، تو گمراہی کے راستے. جی بالکل. یہاں پر زلزلے زیادہ آنے لگیں گے. جی زلزلے. جی زلازل، زلزلے زیادہ آنے لگیں گے. نہیں، جب زنا عام ہو جائے گا تو زلزلے آنے لگیں گے. اور زلزلہ کسی ایک کے گھر میں نہیں آتا ہے، صحیح، پورا معاشرہ اس میں جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. جی جی بالکل. جی آپ جو ظاہر ہے یہ زلزلہ جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ اس میں نیچرل جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس صورت میں، بلکہ حقیقت میں پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے، پورے معاشرے کو ہلا کر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، اس کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اس حوالے سے جب ہم ہندوستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں اور جو اس کے لیے اسٹیٹس بیان کیے گئے ہیں، اعداد و ارقام جو بیان کیے گئے ہیں، تو واقعاً چونکا دینے والے ہیں. میں پڑھ رہا تھا مختلف اسٹیٹس میں کہ خاص کر خواتین کے حوالے سے کہ ہندوستان میں تقریباً جو سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق 43% خواتین کا اعتراف ہے اور اقرار ہے اس بات کا کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے افراد کے ساتھ بھی، دوسرے مردوں کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات ہیں ہمارے کہ جو ظاہر ہے ناجائز تعلقات ہیں، اور زنا اسی کو کہا جاتا ہے. بلکہ یہ جو ہے یہ اور بھی زیادہ سنگین اور خطرناک ہے کہ ایک شادی شدہ انسان ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ناجائز تعلقات قائم کرے. اور اس کے درمیان بھی میں اپنی بات مکمل کروں، اور اس میں بھی یہ 43% کا خواتین کے درمیان بتایا گیا ہے، اس میں 53% ایسی خواتین ہیں جن کا اعتراف ہے کہ ہمارے یہ جو تعلقات ہیں یہ شادی سے پہلے قائم ہو چکے ہیں. یہ نہایت خطرناک صورتحال ہے. اگر معاشرے میں ایسا ہے اور یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ صحیح ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری طرح سے اس گناہ کی دلدل جو ہے میں پھنس چکے ہیں اور پوری طرح سے اس کے اندر جو ہے جا چکے ہیں. اور اس پر ایک جو خطرناک چیز اور بھی زیادہ چونکا دینے والی ہے، جس کی طرف پورے معاشرے کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس عمل کو قانونی صورت دی گئی ہے. یہ جو ٹھیک ہے نا اڈلٹری کا مسئلہ ہے، اسے قانونی صورت جو ہے دی گئی ہے. گویا کہ اب قانوناً جو ہے یہ جرم نہیں مانا جاتا ہے. تو اب آپ سوچ لیے کہ جس معاشرے کے اندر یہ قانون بن چکا ہو، قانون اس کو جرم نہ قرار دیا گیا ہو، اس معاشرے کی صورتحال کیا ہوگی. جی سجاد بھائی، یہ جو آپ نے بیان کیا کہ 43% اور اس 43% میں 53% ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر مسلمان معاشرے کے سلسلے سے ہے. جی فرق نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کے بعد میرے پاس دلیل ہے. میں پچھلے 3-4 سال سے جو ٹیم ہے جو جواب دیتی ہے سبیل کمنٹ کے اور جوانوں کے جوابات دیتی ہے، چاہے وہ ای میل کے ذریعے سے ہو یا میسج کے ذریعے سے، اس پچھلے 2.5-3 سال 4 سال میں جو ہم لوگوں کے پاس ای میل آئے ہیں اس سے اور زیادہ یعنی ہم لوگوں کو متوجہ ہونا پڑا، اور اس موضوع کو جو ہے وہ ہم لوگ آ کے بیان کرنے کے لیے مجبور ہوئے. اس درمیان کم سے کم بلا مبالغہ 150 سے 200 میسج ایسے رہے ہوں گے کہ جو ناجائز تعلقات بننے کے بعد کے مرحلے کے سلسلے سے، کہ بہرحال گناہ ہو جاتا ہے اگر ایک جوان ہے تو پھر
کس طریقے سے اس کا کفارہ کیا ہے، کیا یہ ہمارا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا، اس قسم کی کم سے کم 100 سے 150 ای میل ہمارے پاس آئے۔ آپ اللہ، یہ وہ افراد سوچیں، ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، بیان کیا ہے ورنہ یہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان شرم کی وجہ سے یا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ بیان نہیں کرتا ہے۔ جی جی یہاں جی، پر جو ہے وہ بہرحال جو آپ بتا رہے ہیں وہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ اور حتیٰ ایک تو میسج ایسا آیا تھا، ابتدائی طور سے تو ہم لوگ بہت ہنسے اس میسج کو پڑھنے کے بعد، لیکن واقعاً عجیب مرحلہ ہے کہ میسج آیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ میں زنا کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، یہ بتائیے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ، یعنی اسے ایمان کے بارے میں اپنے ڈر ہے، لیکن اس عمل سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ یعنی یہ حالات ابھی جوانوں کے ہو گئے ہیں، اور ابھی اس کے عوامل کیا ہیں اس کے اوپر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں جی جی بالکل، اس گناہ کی طرف جو ہے یہ وہ یہ جوان ہمارے پھنسے جا رہے ہیں، کیوں جوان اس گناہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ تفصیلات کی طرف نہ جائیں، اور عوامل جی کی طرف اور اس کے جو ہے وہ کس طرح راہ حل کیا ہے اس کی طرف ہم لوگ کو جی بالکل، بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ جب ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اتنی سختی سے منع کر رہا ہے، جی روایات میں اس کی سنگینی کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، معاشرے کی ہم صورتحال یہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا ذہن اپنے آپ اس بات کی طرف جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، وجوہات جی کیا ہیں اس کے۔ خاص کر ہم مسلم معاشرے کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہے، یہ نوجوان، یہ جوان کیوں اس گناہ کی طرف، زنا کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہے۔ ظاہر ہے مختلف اس کے عوامل ہو سکتے ہیں، اس میں بہرحال ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عامل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کی طرف ہماری کم توجہی یا بے توجہی ہے۔ جیسا کہ ایک عامل کے طور پر گفتگو ہوئی کہ جو حرام نگاہ ہے، ہوں، جی حرام نگاہ کو شیطان کا ایک تیر کہا گیا ہے کہ جو سیدھا انسان کے دل پر لگتا ہے، جی اور یہ سبب بنتا ہے کہ انسان اس گناہ کی طرف قدم بڑھائے۔ اور ہم جب معاشرے کی صورتحال دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرام نگاہ پہلے محدود تھی لیکن اب بہت زیادہ وسیع ہو گئی ہے۔ ہم پہلے حرام نگاہ صرف اس کو کہتے تھے کہ ایک نامحرم ہے اس کی طرف ہم نہ دیکھیں، جی، چاہے ہمارے گھر کے اندر ہوں، چاہے ہمارے محلے کے اندر ہوں، چاہے وہ اسکول بازار کالج میں اور ہو، بازار اسکول میں ہو، جی جی کہ ہم جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو وہاں پر کنٹرول کریں، نہ دکھیں تاکہ ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن اب یہ کافی وسیع ہو چکا ہے۔ جی، سوشل اب میڈیا کی وجہ ہمارے سے، پاس جو موبائل ہے وہ بھی اسی حرام نگاہ کا جو ہے وہ مصداق ہے۔ جی بے شک، سوشل میڈیا پر کتنا آسان ہو گیا ہے کہ مختلف طرح کے جو کلپس آ رہے ہیں، مختلف طرح کی جو فلمیں بن رہی ہے، حتیٰ جو اڈلٹ کے لیے فلمیں بنتی ہیں، حتیٰ جو جی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورنوگرافی میں جو دلدل میں پھنسا جا رہا ہے یہ انسان، یہ معاشرہ، اس نے حرام نگاہ کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جی لہٰذا جب یہ صورتحال معاشرے کی ہوگی تو پھر ایک انسان جب اس میں مبتلا ہوگا تو اس کی خواہشیں بھڑکیں گی، اور وہ ڈیزائر جو ہے وہ اور زیادہ تیز ہوگی اور زیادہ بڑھے گی، اور پھر وہ اس کو پورا کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ جب اس کو صحیح طریقہ، حلال طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ فراہم نہیں ہوگا، وہ نظر نہیں آئے گا، تو اس کے قدم اپنے آپ جو ہے حرام وہ کی طرف جائیں گے۔ بڑھیں گے۔ یہ ایک عامل ہے، جب ہم اسلام کی ان تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں اسلام کی ان تعلیمات سے، یا اس کو ہم لائٹ لیتے ہیں، جی تو پھر یہ اپنے آپ جو ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ جی بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے متوجہ کیا کہ جب انسان، جو پروردگار عالم نے اس کے اندر شہوت رکھی ہے، اس کے اندر یہ ڈیزائر رکھا ہے، اس کو دو راستے سے پورا ہونا، یا حلال طریقے سے جس کو دین نے، شریعت نے بتایا، یا مختلف مذاہب میں جو ہے جو راستے بتائے گئے ہیں، وہ راستہ انتخاب کر کے انسان جو ہے اپنی شہوت کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اب وہ نہیں کر رہا ہے۔ اب کیا عوامل اور کیا اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے؟ تو سب سے جو، جیسے آپ نے ایک چیز ذکر کی، میں جو سمجھتا ہوں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی کو جو اتنا سخت بنا دیا گیا، اس کے شرائط، اتنے رسم و رواج، جی جی یہ سب رکھ دیے گئے، جس کی وجہ سے ایک عام جوان جو چھوٹی سی اپنی پونجی میں شادی کر سکتا تھا اور اپنے کو گناہ سے بچا سکتا تھا، اب وہ نہیں بچا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ
آج کل زنا اتنا آسان ہو گیا ہے شادی کے مقابلے میں، یعنی ایک شخص بہت آسانی سے زنا کر سکتا ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہے تو اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے رسم و رواج ہیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں، کہ اس میں پھنس کے بیچارہ پھر وہ اپنے جائز طریقے سے اس خواہش کو پوری نہیں کر سکتا، تو اس کو لگتا ہے کہ شارٹ طریقہ یہ ہے اور سستا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ پوری کر سکے۔ جی، یہ جس چیز کو اسلام نے کہا تھا کہ یہ بنیادی راستہ ہے جی انسان کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا اور اس گناہ سے انسان کو بچنے کا، اسی کو گویا ہم نے اتنا سخت بنا دیا کہ اب ناممکن ہو گیا ہے ایک عام انسان کے لیے، ایک عام جوان کے لیے، کہ وہ اس صحیح راستے کو اپنائے۔ لہٰذا اب سب کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ماں باپ اس کی طرف متوجہ ہوں، جو معاشرے کے ذمہ دار افراد ہیں وہ متوجہ ہوں اس بات کی طرف، حتیٰ جو حکومت کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، معاشرے کے جو مختلف ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ خاص کر اسلام کی اگر ہم بات کریں، مسلمانوں کی ہم بات کریں، تو اس میں ہم سب کو، علماء کو، دوسروں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم اس کو آسان بنائیں، ٹھیک ہے، اس کو اتنا سخت نہ بنائیں کہ جو جائز طریقہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، وہ بند ہو جائے۔ یہاں وہ پر ہم اتنا سب سخت ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ حرام راستہ ہی جو ہے بہت آسان لگے۔ ہاں، بات صحیح ہے کہ مثلا ایک جوان کی جو خواہشات پورے کرنے کی عمر ہوتی ہے، بلوغ قرار دیا ہے اسلام نے۔ جی بلوغ 13 سے لے کے 15 کے بیچ میں ایک لڑکا بالغ ہو جا رہا ہے، عمر 15 سال ہے لیکن 13 سال میں بھی لڑکے بالغ ہو جا رہے ہیں۔ وہ دیگر علامت اگر جو ہے وہ آ جا رہی ہے، منی نکلنا اور جو علامت بیان کی گئی ہے، اگر وہ ہے تو پھر 13 سال سے لے کر شادی کب ہو رہی ہے بھائی؟ تو بہت جلدی کرتے ہیں تو 25 سال جی تک۔ اس 12 سال میں وہ اپنی خواہشات کہاں سے پوری کرے گا؟ پھر وہ جاتا ہے کہاں؟ حرام حرام کی طرف۔ تو شادی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ شادی کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں دوسرا ایک اور راہ حل، جو یہاں پر ابھی اس کے سلسلے سے ہم لوگ گفتگو نہیں کر سکتے، وہ ہے متع کو جو ہے وہ پیش کرنا، یعنی ٹیمپورری، وہ بھی ایک طریقے سے شادی ہی ہے، ٹیمپورری میرج کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے حرام سے کم، چونکہ بہرحال کچھ بھی ہو جائے، 13 سال کے یا 15 سال یا 17 سال یا 20 سال کے لڑکے کی شادی آج اصلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ شاید لاکھ میں کوئی 2 4 10 لڑکے ایسے ملے آپ کو کہ جس کی 17 سال اور 20 سال میں شادی ہو، لیکن 15 سال کم سے کم جو ہے وہ اگر ہم مان لیں تو 15 سال سے لے کر 22 سال 23 سال 24 سال تک، یہ 7 8 سال کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ وہ اسلام نے کہا ہے ٹیمپورری میرج، یا اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں کہ مثلا اگر نہیں جو ہے وہ انسان اپنی جو ہے وہ اس ڈیزائر کو اس طریقے سے پورا کر رہا ہے تو اس پہ کنٹرول کرنا، جو مثلا روزہ رکھنا یا دیگر امور جو بتائے گئے ہیں کہ اس کے اوپر، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہمارا معاشرہ دینی ہو، وہ تو اپنی جگہ ہے، گھر بھی ہمارا، گھر کا ماحول بھی دینی ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ جو دو عامل آپ نے جو بیان کیے ہیں، آپ دونوں نے جو آدمی نے، اچھا اشارہ کیا ہے کہ جی چونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں معاشرہ جی اس غلط راہ کی طرف چل پڑا ہے، زنا کی طرف جوان جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہے، یہی اس تیسرا میں عامل ایک عامل جو جی ہے وہ یہی ہے کہ گھروں کا ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے یا بن چکا ہے کہ اپنے آپ وہ سبب بنتا ہے کہ ایک جوان کے اندر وہ خواہشیں بھڑکتی ہیں، وہ خواہشیں ابھرتی ہیں، وہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد اور تیز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے سامنے وہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ تو گھروں کا ماحول اگر دینی نہیں ہے، گھروں کا ماحول اگر روحانی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایک جوان اپنی خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا، خود سبب بنے گا۔ اب دیکھیں نا کہ آج گھر پہ کھانے، جسمانی قوت اور جسم کے سلسلے سے بچوں کے لیے، مثلا جب مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں تو ٹفن دیتی ہیں، ٹفن کا خیال ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ جسم جو ہے وہ مثلا 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ وہاں رہے گا ہمارا بچہ یا ہماری بچی، تو اس کے جسم کو جو ہے وہ انرجی پہنچنی چاہیے۔ جسم کا اتنا خیال ہے لیکن روح کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے کہ اس کی روح آلودہ نہ ہونے پائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب جسم کا تنہا خیال رہے گا، روح کا خیال نہیں ہوتا ہے، تو پھر جسم تو ہو سکتا ہے کہ موٹا تازہ ہو لیکن روح ضعیف ہوگی، اور جب روح ضعیف ہوگی تو پھر انسان اس گناہ کی طرف بہت ہی آسانی سے کھینچتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے، پہلی چیز آپ نے بیان کی کہ ایک شادی والا مرحلہ، کہ شادی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے، گھر کے ماحول کو جو ہے وہ دینی بنانے کی ضرورت ہے،
تاکہ جب گھر کا ماحول دینی ہوگا تو بچے کے اوپر وہ تمام چیزیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے بچے کے اندر دین کے اوپر اور دین کے مسائل کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پایا جائے. اور آج الحمدللہ آیت اللہ خامنہی حفظ اللہ کا بھی بیان متعدد بار یہ ہے کہ آج کا جوان گزشتہ سے بہت زیادہ دیندار ہے اور دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ضرورت ہے وہی کہ اس کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے. جی اگر شریعت کے اور دین کے اصلاح میں اسے کہا جائے کہ شریعت نے جو امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر جی. کا حکم دیا ہے وہ انجام دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کے حوالے سے خاص کر اگر ہم بات کریں تو یہ ایک عام برائی بنتی جا رہی ہے، اس اور کی قباحت اور برائی ختم ہوتی جا جی رہی اس کی ہے. جو جی. برائی ہے، جو سنگینی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو متوجہ نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو متوجہ نہیں کر رہے ہیں، بڑے اپنے چھوٹوں کو متوجہ نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم علماء دین کی بات کریں تو ممبروں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے، مسجدوں میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے. کہیں سے بھی جوانوں کے لیے اس گناہ کی سنگینی کو، اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس کے جو خطرات ہیں انسان کی زندگی کے لیے، معاشرے کی زندگی کے لیے، وہ بیان نہیں ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس سلسلے میں کم سے کم اگر ہم دیکھیں تو امر و نہی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے پورے معاشرے کے لیے. اس کا رائے حل یہ ہے کہ ہم بات کریں اس کے سلسلے میں، جوانوں کو بتائیں اس کے سلسلے میں، ہم اس کے خطرات، اس کے اثرات، حتیٰ اس کے جو سزائیں معین کی گئی ہیں اسلام میں، اس کی طرف بھی جوانوں کو متوجہ کریں کہ بھائی ایسا معاملہ ہے، تاکہ وہ متوجہ ہو کہ اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ کنٹرول کرے، روکے جس حد تک روک سکتا ہے. اور پھر دوسری طرف سے والدین، معاشرہ، ذمہ دار افراد وہ راستے فراہم کریں، وہ جو اسلام نے بتائے ہیں جن کے ذریعے سے ان خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے. ایک وجہ اور بھی ہے کہ جوان ہمارے بیکار ہیں. بیکاری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب مثلا 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ کہاں گئے، کالج، اسکول، اس کے بعد سے آگے فری ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں. خالی ذہن شیطان کا گھر ہوا کرتا ہے. بالکل روایت میں خالی ذہن شیطان کا گھر ہے. اب وہاں سے غلط خیال، چونکہ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں ہمارے رائج ہیں اور موبائل ہے، یہ ہمیں لے کے جاتا ہے کس چیز کی طرف کہ ہم غلط فکر کریں. غلط فکر جب ہوگی تو غلط فکر کے ذریعے سے بھی ظاہراً چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ شاید جناب عیسیٰ کی قوم کو زنا سے منع کیا گیا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم فکر زنا بھی نہیں کرو. تم فکر زنا بھی نہیں کرو. اس طریقے کی اس مفہوم کی روایت ہے کہ یعنی فکر زنا بھی انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے. جی لیکن اگر اس کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو بزی رکھے صحیح کاموں میں، اس کے پاس ایک جو ہے وہ ٹائم ٹیبل ہو، پلاننگ ہو، پورے دن کے لیے اس کے پاس جو ہے مختلف کام ہو، تو ظاہر ہے انسان کو غلط چیزوں کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر وہاں پر شیطان بھی اس کو وسوسہ نہیں کرے گا، نہیں اکسائے گا. تو اس لیے بیکاری سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یہاں پر بیکاری اور تنہائی، جی تنہا نہ رہے. اور اس کے علاوہ جو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا رول ادا کرتی ہے خاص کر جوانوں کے، وہ دوستی. انسان کن افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کس فرینڈ سرکل میں رہتا ہے، وہ یہ بہت بڑا اثر کرتا ہے. روایات میں موجود ہے کہ انسان کو اگر پہچاننا کہ کون کیسا ہے، کس اچھائی یا برائی کا حامل ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھو. تو اسی لیے اگر انسان ایک جوان ہے کہ جو سماج میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اگر اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاں ہماری ایک ضرورت ہے، ایک فطری ہمارے اندر خواہشات ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن ہمارے دوست باعث ہو رہے ہیں، سبب ہو رہے ہیں کہ یہ بھڑکے. ایسا دوست کا سرکل ہے، ہمارا دوستوں کا سرکل ہے کہ ان کے یہاں بات ہوتی ہے تو اسی طریقے کی ہوتی ہے. وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ایسی دیکھتے ہیں. نہیں ناظر بھائی، بعض تو ابھی کچھ میسج ہمارے پاس ایسے بھی آئے تھے، کہا کہ ہمارے دوست اس غلط کام کو آ کے کرتے ہیں اور کرنے کے بعد آ کے 4 5 10 لوگ ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے واقعات بتاتے ہیں. جی بڑھا چڑھا کے اس کو بتائیں گے، فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا. حالانکہ شریعت نے کسی گناہ کو کسی دوسرے کے سامنے، تمہارے اپنے کیے ہوئے گناہ کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہ خود ایک حرام کام ہے، یہ خود ایک گناہ ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ بھی ہے صرف اللہ کے سامنے بیان کرے. اس کی وجہ بھی ہے کہ خود یہ گناہوں کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے. آپ گناہوں کو بیان کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلکا ہو رہا ہے.
اور جتنا زیادہ آپ اس کو بیان کریں گے تو اس کی جو سنگینی ہے وہ اتنی کم ہوتی جائے گی، اور معاشرے کے اندر جو وہ گناہ جو ہے پھیلتا جائے گا. تو یہ خود ایک جو ہے وہ خطرناک الارم ہے جی. کہ اگر اور ایسا ہو رہا ہے. ایسے موقع پہ پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے دوست صحیح نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ کیا مجبوری ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں؟ جب وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہمیں صحیح راستے سے ہٹا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دوستوں کو بدلنا چاہیے. ایک مرتبہ دیکھنا چاہیے واقعاً وہ ہماری ترقی کا باعث ہیں، وہ ہماری تکامل کا باعث ہیں، وہ اس بات کا سبب بن رہے کہ ہم پروگریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر ہمارے دوست ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے، تو پھر ہمارا فریضہ ہے کہ پھر اس پہ نظر ثانی کریں کیا یہ رہنے لائق ہیں، ان کے ساتھ رہا جائے. اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو پھر سارے گناہوں کی قباحت ختم ہو رہی ہے. جی ان کی بلکہ باتیں، ان کی گفتگو، ان کا ہنسی مذاق، ان کی لائف اسٹائل، سب کچھ ایسا ہے کہ جو ہمیں گناہ میں ڈھکیلتا جا رہا ہے. تو پھر ہماری ذمہ داری کہ ان دوستوں سے اپنے کو الگ کر لے تاکہ کم سے اسلامی کم. نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو اس کو دوست بھی نہیں کہا جا سکتا. جی ظاہر سی بات ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوست وہ ہے، روایات میں بھی ہے، خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ دوست وہ ہے کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرے، جس کو دیکھ کر انسان کو خدا کی یاد جی آئے، جس کی گفتگو اس کے علم میں، اس کے جو ہے وہ ایمان میں اضافہ کرے. دوست کا معیار، دوست کی جو تعریف یہ بتائی اوپر گئی لے ہے. جائے، دوست جی، یعنی جو اوپر جو لے جا ترقی رہے کی ہیں. طرف، خدا جی کی طرف ترقی انسان کو لے لے جائے. کر جائے. جو گناہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، فسق و فجور کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ در حقیقت دوست نہیں ہے. بلکہ اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے، قرآن جہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ شیطان وسوسے کرتا ہے، وہاں پر کیا کر فرماتا ہے؟ من الجنت والناس. یہ جو خناس ہے، جو وسوسے کرتا ہے، یہ صرف جنات میں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو وسوسے کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ انسان نما شیطان ہے، جو دکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں شیطان کا کام کر رہا ہے. تو شیطان سے تو فوراً بھاگنے کو کہا گیا ہے، دور رہنے کو کہا گیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کو کہا گیا ہے. جب انسان اپنے آپ کو بچائے گا نہیں ایسے ماحول سے، ایسے افراد سے، ایسے ماحول سے، تو ظاہر ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا اپنے آپ. جی یہاں پر ایک چیز جو شروع میں ہم لوگوں نے ذکر کی، سب سے پہلا عامل کے سبب جو بیان کیا ہم لوگوں نے کہ معنوی، یعنی گھر کا ماحول، گھر میں دینی اقدار اور دینی اصول کا نہ ہونا. اور یہ جب تک، یہ اصل ایک ایسی اصل ہے کہ یہ جب تک کہ ایک جوان کے اندر نہیں جو ہے وہ محکم اور مستحکم طریقے سے ہوگی، انسان کا عقیدہ دین کے اوپر محکم نہیں ہوگا، تب تک اس گناہ سے آسانی سے وہ نہیں بچ سکتا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ آگے کہتے بھی ہیں کہ وہ تو جناب یوسف تھے، کہ جو جناب یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آج کا ماحول ایسا کہاں ہے مولانا، اصلاً ممکن نہیں ہے. ابھی یعنی سفر تبلیغی تھا، وہاں پر ایک جوان آ کے کہہ رہا ہے کہ اگرچہ اس نے اپنے دوست کا قضیہ بیان کیا، فیملی کے بارے میں، کہ ہماری فیملی سے دوست کا گھر جو سامنے تھا اور میرا دوست اس کے گھر میں جاتا تھا، بہرحال وہ روابط بن گئے. اور اب یہ ماحول بن گیا ہے کہ اس کی وائف، یعنی جس کے ساتھ اس نے غلط رابطہ بنایا تھا، اس کی وائف اسے مجبور کرتی ہے اب کہ تم آؤ نہیں تو تمہارا جو ہے وہ ہم بھنڈا پھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم تمہارے دوست کو بتا دیں گے. میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں ہمارے دونوں دوستوں کی دوستی جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے. لہٰذا اب بتائیے کہ کیا کیا جائے، راہ حل بتائیے آپ کہ یہاں پر ہم کیا کریں. یا جو ہے وہ اپنے دوست سے بتا دیں اس خیانت کو، یا نہیں بتائیں کہ تمہاری بیوی اس طریقے سے کہہ رہی ہے. یعنی یہ ماحول بہت آسان ہو گیا ہے. کیوں؟ چونکہ دین یہاں پر پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، دین کے احکام کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اسلام نے کہا ہے کہ تمہاری دوستی مرد کی دوستی ہوتی ہے، مرد اور عورت نامحرم کی کوئی دوستی نہیں ہے. تو دین کے قوانین کے اوپر عمل جتنا محکم طریقے سے انسان کرے گا، اور آج بھی ممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، آج کے دنیا میں بھی واقعات متعدد ایسے موجود ہیں. اور اس واقعے کی طرف جناب شیخ رجب علی خیاط کا جو واقعہ ہے، ان کی پھوپھی کی بہن والا واقعہ، جو پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کی پھوپھی کی بیٹی شیخ رجب علی خیاط کی بہت زیادہ عاشق تھیں، اور انہیں پتہ چل گیا تھا دین اور ایمان ان کا محکم تھا، حلال اور حرام معلوم تھا. ماں نے حکم دیا، گھر پہ کچھ بنایا تھا، حلیم وغیرہ کچھ آش بنایا تھا، کہا کہ جاؤ اسے لے جا کے پھوپھی کے یہاں دے دو. اب جب جیسے ہی کہا، ماں کا حکم ہے، کہا نہیں کسی اور سے بھجوا دیے، کہا نہیں تمہیں لے کے جانا ہے. کہا ٹھیک ہے بھائی لے کے جائیں گے. لے کے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی وہی بہن کی
پھوپھیزاد بہن کی جو ان کے لیے نامحرم ہے. اب جب بہن کی آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ تم ہو تنہا یا پھوپھی بھی موجود ہے؟ کہا پھوپھی بھی ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ امی نے جو ہے وہ ہماری والدہ نے یہ عاش بھیجا ہے، یہ حلیم بھیجا ہے، اسے لے لو. کہا نہیں، تم لا کے جو ہے وہ باورچی خانے میں رکھ دو. یہ باورچی خانے میں اٹھا کے لے جا کے رکھ رہے تھے، ادھر دروازہ بند ہو گیا. سارے راستے موجود ہیں. اب ادھر سے بہن دوڑ رہی ہے، ان کی پھوپھیزاد نامحرم ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں. اب جب چھت پہ چڑھے تو ایک قدم کہا کہ دیکھو اگر تم میرے نزدیک بھی آئی، دیکھیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اگر کون ہے آج واقعا بہت سخت ہے انسان کے لیے آج یہ تصور کرنا کہ انسان اپنے آپ کو ایک گناہ سے کہ جس میں لذت پائی جاتی ہے، انسان کے لیے بولو یہ کہ حرام ہے، لذت پائی جا رہی ہے، اتنا ماحول جو ہے وہ آمادہ ہے، سب کچھ ہے. اپنے آپ کو کہا کہ اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھو گی تو ہم اپنے آپ کو چھت سے نیچے گرا دیں گے. یعنی اللہ کا ڈر اس حد تک ہے کہ میں چھت سے گر جاؤں گا، بہت ہوگا تو کیا ہوگا، مر جاؤں گا نا، لیکن اللہ کا گناہ نہیں ہونے پائے، اللہ کی معصیت نہیں ہونے پائے. اب کہا کہ ایک قدم آگے بڑھی، میں ایک قدم پیچھے ہٹا. دوسرا قدم جیسے اس نے بڑھایا، میں نے کہا کہ نہیں اب ممکن نہیں ہے، فوراً وہ کود جاتے ہیں، چھت پر سے کودتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھت سے نیچے آ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے ہے کہ جو مجھے محفوظ کیا ہوا ہے، مجھے روکے رکھا ہے، مجھے روک رکھا ہے کسی نے، اور آرام سے دھیرے دھیرے مجھے زمین پر لا کے رکھ رہا ہے. ایسا لگا کہ جیسے ایک جو سیڑھی سے نیچے میں گرا ہوں. اٹھنے کے بعد میں نے اپنے بدن کو جھاڑا، اپنے جو وہاں پر گرا تھا وہاں پر کیچڑ وغیرہ تھا، اپنے کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد میں اپنے گھر گیا. دیکھیں اب یہاں پر جب انسان اللہ کے لیے کسی عمل سے یعنی گناہ سے بچتا ہے تو خداوند متعال پھر اس کی کتنا مدد کرتا ہے. اس کی مدد کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب جب میں اپنے گھر کے طرف چلا، گھر کے قریب پہنچا تھا کہ گھر کے قریب میرے مسجد تھی. اب مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ اللہ اکبر کی آواز ایسی آواز ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنی. دوسری آواز سے الگ. جیسے ایسا جب کہ میں ہمیشہ نماز پڑھا کرتا تھا، ہمیشہ اول وقت، لیکن اب جو آواز ہے وہ اللہ اکبر کی آواز جب آ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورے وجود سے یہ پورا میرا وجود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ہاں، وہ چشم باطن ہماری کھل چکی تھی. وہ ہے جملہ بھی ہے کہ غضوا ابصارکم ترون العجائب. اپنی آنکھوں کو گناہوں سے جو ہے وہ محفوظ کر لو، عجائب تمہارے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا جلدی سے وضو کے لیے، پانی لیا، پانی جب میں وضو کر رہا تھا تو خود بخود ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں مسجد کی طرف گیا، مسجد میں امام جماعت نے جیسے ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان الرحیم ہے. ابھی تک ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے یہ سورہ حمد پڑھا ہی نہیں ہے. ہمارے کانوں کے دریچے کھل چکے تھے. اور وہ پھر وہ کیفیت آئی کہ شیخ رجب علی خیاط عارف باللہ، کتنے عظیم عارف کے، وہ جب سڑک پہ نکلے تو کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ یہاں پر سامنے جو ہے وہ حیوانات تھے، انسان جی لیکن حیوانات ٹہل رہے. تو انسان جب چاہ لے تو محفوظ رہ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ محفوظ نہیں رہ سکتا، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود چاہیں. جی یہاں پر آپ کی گفتگو کے درمیان ایک بہت ہی اہم بات کہ جس کو بیان کرنا ضروری ہے. جی آپ نے جو واقعہ بھی نقل کیا ہے رجب علی خیاط کے واقعے سے پہلے ہندوستان کی آپ نے جو مثال دی ہے، جی جی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو سنگینی ہے اور جو معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ حتیٰ جو شادی شدہ افراد ہیں جی وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. ہاں تو ظاہر ہے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ایک شخص کے جس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو جائز راستہ ہے، اور اس جائز راستے کے ذریعے وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غلط راستے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، وہ زنا کی طرف جو ہے جا رہا ہے، کہ جس کو زنا محسنہ کہا جاتا ہے. ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ جی زنا کرنا، ایک شادی شدہ خاتون کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ زنا کرنا، کہ جس کی سنگینی بہت زیادہ ہے. تو کیوں ایسا ہے؟ اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر خاص کر وہ افراد کہ جو اپنی فیملی کو صحیح سے وقت نہیں دیتے ہیں، جو
یہ جو فزیکل ریلیشنز ہیں میاں بیوی کے درمیان جو پائے جاتے ہیں وہ صحیح طرح سے اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، اور جس طرح سے کہا گیا ہے کہ تم اپنی ان حلال خواہشات کو پورا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے جو تمہاری باقی زندگی ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے، روایات میں یہ جملے ہیں، وہاں پر کوئی کمی ہے، وہاں پر جو ہے وہ مشکل، وہاں پر جو ہے پرابلم نظر آتی ہے۔ فرض کیجئے ایک مثال کے طور پر اگر ہم پیش کرنا چاہے، ایک شخص شادی کرتا ہے، بیوی کو اپنے گھر لے کے آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ جاب کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب وہ باہر ہے، وہ کئی مہینے تک ممکن ہے کہ باہر رہے، ممکن ہے کہ ایک سال تک کئی جو ہے سال تک ایسا ہوتا ہے باہر رہے، جی کئی سال تک بھی ممکن ہے باہر رہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے جو صورتحال ہے تو اس میں اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے واجب ہے کہ 4 مہینہ سے زیادہ جو ہے وہ دور نہیں رہنا ہے میاں بیوی کو، اس عمل سے دور نہیں رہنا ہے، 4 مہینہ واجب ہے، 4 مہینے میں تو مگر یہ کہ دونوں راضی ہوں، صحیح، مگر یہ کہ دونوں کی رضایت ہو، تو جب رضایت ہوگی تو اسی صورت میں رضایت ہوگی جب انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے گا، کر سکتا ہے، جی وہاں ادھر جو ہے وہ مرد پریشان ہے، ادھر خاتون پریشان ہے، اور پھر اس کے بعد سے دونوں طرف سے بہکنے کے راستے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جی جی، لہٰذا یہ فیملی کو وقت نہ دینا یا صحیح طرح سے وقت نہ دینا، یا وہ ضرورتیں جو پوری ہونے چاہیے ان ضرورتوں کا صحیح طرح سے پورا نہ نہیں ہونا، ہونا، یہ خود ایک سبب بنتا ہے کہ شادی شدہ افراد کے درمیان بھی یہ گناہ پایا جاتا ہے، اور بہت ہی سنگین حد تک جو ہے پایا جاتا ہے۔ اس لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے پورے معاشرے کو، معاشرے کے ہر فرد کو، ہر شادی شدہ انسان کو، کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے وقت دینا ہے، اس کے لیے مجھے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے، جہاں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے وہاں پر جو میرا لائف پارٹنر ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور اس میں اتنا وقفہ اور اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو خود وجہ بنے اس بات کا کہ ممکن ہے اس کی وجہ سے جو میرا لائف پارٹنر ہے وہ کسی غلط قدم کی طرف، غلط راستے کی طرف قدم بڑھائے۔ تو اس سنگینی کی طرف بھی جو ہے ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پھر جو سب سے اہم رول ادا کرتا ہے وہ شریعت پہ ہم دیکھتے ہیں جب اسلام میں کہ اگر کسی نے زنا کیا تو اس کی کیا سزا ہے، ایک اس کی طرف بھی توجہ بہت ضروری ہے ہر انسان کو، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، خاص کر شادی شدہ کے لیے، اس لیے کہ شریعت میں جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شادی شدہ خاتون، ایک شادی شدہ مرد جب زنا کرتا ہے تو اس کی حد کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا اور اس کی حد بہت سنگین ہے۔ یعنی اسلام یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے ذریعے موجود تھے، آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے، اس کے بعد آپ نے زنا کیا ہے، تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، حد بڑھ جاتی ہے، اور پھر سزا بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر انسان کے مثلا شادی شدہ ہے اور اس طریقے سے اپنی بیوی یا شوہر کی بے راہ روی کا سبب انسان بن رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف زنا کرنے والا ہی مجرم ہے، بلکہ جو زنا نہیں کر رہا ہے لیکن سامنے والے کو اکسا رہا یا مجبور کر رہا کسی طریقے سے، توجہ نہ دے کے، اس کی خواہشات کو پورا نہ کر کے، تو یہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو زنا کر رہا اس پہ ہے گناہ زنا اس کا تو گناہ ہے ہی، لیکن جو وجہ اور سبب بن رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی جا رہا ہے زنا کرنے کے لیے، وہ بھی گناہ گار ہے۔ جی بالکل۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کی ایک فرد یا ہمارا پارٹنر جو ہے گناہ گار ہو رہا ہے، بلکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اگر ہماری وجہ سے کوئی مشکل آ رہی، پریشانی آ رہی، تو ہم بھی گناہ گار ہیں۔ پھر اس سے بڑا ہو جاتا ہے جب کوئی بھی گناہ سماج میں ہوتا ہے اور وہ گناہ مشہور ہونے لگتا ہے، تو پھر سماج بھی دھیرے دھیرے خراب ہونے لگتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا گناہ کبھی کبھی ایک بڑے گناہ کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ جی، خاص کر جو سزائیں معین کی گئی ہے، اتنی سنگین جی۔ سزائیں جو بتائی گئی ہیں، وہ اسی وجہ سے بیان کی گئی ہیں تاکہ اس گناہ کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے، معاشرے میں یہ گناہ عام نہ ہو۔ یہ سزائیں در حقیقت روک تھام کے لیے، اگر نہیں ہوں گی، کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، انسان کے لیے بالکل جو ہے وہ کھلا میدان ہوگا اور گویا کہ سب کچھ آزاد ہے، تو ظاہر ہے اسے پھر روکا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ایک خواہش ایسی ہے کہ جو ابھرتی ہے، بڑھتی ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے، تو پھر وہ ہر طریقے کو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنائے گا، ہر راستہ اپنائے گا، جائز اور ناجائز وہاں پر جو ہے وہ نہیں دیکھے گا۔ لہٰذا اگر ایک طرف انسان کے سامنے ایمان ہے،
تو ایمان کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، تقویٰ اس کے اندر پایا جاتا ہے، خدا کا خوف پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ اسباب اگر فراہم ہیں اس کے لیے، شادی ہے یا دوسرا جو طریقہ ہے، وہ اگر فراہم ہے اس کے لیے، تو ظاہر ہے وہ پھر اس کی طرف نہیں جائے گا، اس زنا کی طرف یا گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور معاشرہ بھی اگر اس میں ساتھ دیتا ہے اور وہ اسباب، وہ وسائل فراہم کرتا ہے کہ ہر انسان، پورا معاشرہ، خاص کر جوان، اپنی ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ راستے اپنے سامنے فراہم رکھتے ہیں کہ جس کو اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے اور خدا نے ہمارے سامنے رکھا ہے، تو پھر معاشرے سے آہستہ آہستہ یہ جو بیماری ہے، جو گناہ ہے، وہ کم ہوگا۔ اور انشاءاللہ کہ ایک دن جب پورا معاشرہ یہ ٹھان لے کہ بھائی ہمیں پوری طرح سے اس کی روک تھام کرنی ہے، تو کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا کہ جو اس کی طرف قدم بڑھائے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اور وہ پھر جو قرآن مجید فرما رہا ہے لا تقربوا الزنا، یہ ماحول اسی وقت فراہم ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں، کوئی ایسا عمل بھی نہ کریں کہ یہ ہمیں زنا کی طرف لے کر جائے۔ جی، تو خلاصے میں اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں جی۔ سمجھتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم لوگوں کی جو گفتگو ہوئی، آخر میں جو سب سے اہم تھا مسئلہ کہ اثرات کیا ہیں، نقصانات کو ہم لوگوں نے بیان کیا کہ اخروی نقصانات اور دنیاوی نقصانات دونوں بیان کیا کہ رزق و روزی میں برکت چلی جائے گی، فقر آئے گا، پھر اس کے بعد سے اسی طریقے سے اچانک موت کا آ جانا، دعاؤں کے قبول نہ ہونا، یہ سارے نقصانات ہیں اللہ کہ کا جو قہر و دنیا میں غضب۔ ہیں۔ جی، اللہ کا قہر و غضب، دنیا میں بھی قہر و غضب اور آخرت میں بھی قہر و غضب، جہنم میں کی آگ میں ہمیشہ جلنا، یہ ساری چیزیں تھیں کہ جو اس گناہ کے نقصانات اور احادیث کے مطابق جو ایک دو حدیثیں، تین حدیثیں بیان ہوئیں کہ وہ کس طریقے سے ایک زانی اور زانیہ پہچانے جائیں گے روز قیامت۔ اس کے بعد سے جو ہم لوگوں نے گفتگو کی کہ اسباب کیا ہے، اور اسباب کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس کا راہ حل بھی بیان کیا کہ سب سے پہلے گھر کے ماحول کو کا صحیح نہ ہونا، معنوی اور روحانی نہ ہونا، گھر کے ماحول کو روحانی بنایا جائے۔ اس کے بعد سے اسلام نے جو قانون بیان کیے ہیں، ان کے قانون کے اوپر بہت ہی جسے کہا جائے غور کرنا، اور غور کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، خود بھی عمل کرنا اور دیگر افراد کو، یعنی جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا۔ پھر اس کے بعد سے بیکاری سے جوانوں کو جو ہے وہ لے کے آنا، نکالنا کہ بیکار نہ رہیں، جب بیکار رہیں گے تو اس مشکلات میں غلط قسم کے دوستوں سے جو ہے وہ رابطے کو نہ رکھنا۔ پھر اس کے بعد سے سب سے بڑا کہ شادی میں جو مشکلات ہیں اس مشکلات کو ختم کرنا، متع کی جو قباحت ہے، ٹیمپرری میرج کی جو قباحت بیان کر دی گئی ہے، اس قباحت کو ختم کرنا، اس چیز کو عام کرنا، تاکہ چونکہ مولا کائنات کا بھی جملہ ہے کہ متع کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ جوان گناہ سے یہ مفہوم ہے حدیث کا، مولا کائنات یہ کسی امام کی ہے کہ تاکہ معاشرہ جو ہے وہ گناہوں میں نہ پڑے، گناہ میں نہ پڑے، اس لیے جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ جس کے ہم لوگوں نے جس کے بارے میں گفتگو کی، اور کوشش یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی گفتگو کریں گے، اور سبیل پوڈ کاسٹ تمام جو ہے وہ پروگرام کو آپ کے سامنے، جوانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو آخر میں ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ ناظرین کا کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو غور سے سنا، اور انشاءاللہ کوشش یہ کیجیے گا کہ اسے دیگر مومنین کے ساتھ بھی، دیگر جوانوں، دیگر دوستوں کو بھی پہنچائیں، اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کریں، دیگر کو بھی، دوستوں کو بھی عمل کرنے کے لیے آپ دعوت دیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔